بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا، اس کے بعد عید الفطر کے ایام بھی آ کر گزر چکے، پھر سے زندگی اپنے معمول کے مطابق شروع ہو چکی ہے، لوگ اپنی مصروفیات زندگی میں مشغول ہو چکے ہیں۔ ایسے میں رمضان المبارک کے بعد ہمیں کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے کاموں کو انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ذکر کیا جائے گا تاکہ ہم ان کاموں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کو جاری رکھیں اور ان کے تسلسل کو باقی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف رمضان کی حد تک ہی نہیں بلکہ سال بھر اور زندگی بھر اعمال کی، عبادت کی، بندگی کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد جو کام کرنے کے ہیں ان میں 3 بنیادی کام ہیں جن کو آج انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام جو رمضان المبارک کے بعد کرنے کا ہے وہ ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت، کہ اپنے اعمال کا اجر و ثواب اور نیکیاں جو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر مختلف قسم کی عبادتوں اور اطاعت کے کاموں کے اندر ہمیں عطا فرمائی، ہم ان نیکیوں کو باقی رکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جائیں اور ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں اور ہم صرف دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں۔ اس لیے کہ نیکیاں کرنا تو آسان ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت مشکل ہوتی ہے۔ عموماً لوگ نیکیاں تو بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنے کا اہتمام نہیں ہو پاتا۔ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کا سلسلہ رکھا تھا، ایک ایک روزے پر انسان کو کیا کچھ ملتا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب کہ جس اجر و ثواب کو فرشتے لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ فرشتے روزے کا اجر نہیں لکھتے، فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ ہاں اس نے روزہ رکھا ہے۔ کتنا اجر اس پر ملے گا یہ فرشتے بھی نہیں لکھتے، اللہ تعالیٰ خود اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دیتے۔ تو ایک روزے پر کتنا اجر، پھر 30 روزوں پر کتنا اجر، پھر اس کے علاوہ تراویح کا جو اہتمام ہوا اس پر کتنا اجر، اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، ذکر ہوا، نمازیں پڑھی گئیں، صدقہ خیرات ہوا، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوئی، بہت سارے اعمال اللہ رب العزت نے کرنے کی ہمیں توفیق بخشی۔ یہ سارے اعمال کا اجر و ثواب اور اس پر ملنے والی نیکیوں کا کوئی حساب اور کتاب نہیں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک بندے کو، ایک مومن شخص کو رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کے کتنے بڑے بڑے ذخیرے اور پہاڑ اس کو ملے۔ اب ہمارے لیے کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کریں۔ حفاظت کیسے کریں؟ کہ ہم کسی کے حقوق کی پامالی نہ کریں، کسی حقوق العباد میں حق تلفی کے مرتکب نہ ہوں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو گالی دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، غیبتوں کے مرتکب ہونا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں نکل جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، اکارت ہو جاتی ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقیر، جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر خوب نیکیاں کی
اور پہاڑوں جیسے اس کے پاس اعمال تھے، نیکیاں تھیں، خیر کے کاموں کے اجر و ثواب اس کے پاس موجود تھے، لیکن اس نے دنیا میں کسی کی غیبت کی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کی حق تلفی کی تھی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا تھا، اور آخرت میں جب وہ آیا تو اس کے پہاڑوں جیسی نیکیوں کا جو ذخیرہ تھا وہ سب وہ لے کر آیا، لیکن جن لوگوں کا اس نے دل دکھایا تھا، حق تلفیاں کی تھی، ظلم و زیادتیاں کی تھی، وہ سب اپنے اپنے حق لینے کے لیے آ گئے، وہ سب اپنا اپنا حق لینے کے لیے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان کو دی۔ وہ آتے گئے نیکیاں لے کے جاتے گئے، وہ آتے گئے نیکیاں لے کے جاتے گئے، اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن جن لوگوں کے حقوق اس نے پامال کیے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی وہ ختم نہیں ہوئے، یہاں اس کی نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کیا گیا کہ ان لوگوں کے جن لوگوں کے اس نے حقوق کو پامال کیا تھا ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے سر پر لادا گیا، ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اس کے سر پہ لادا گیا۔ چنانچہ پھر آیا تو تھا یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر، لیکن ساری نیکیوں کے ذخیرے ختم، اب لوگوں کے گناہ اس کے سر پر لادے گئے اور ان گناہوں کا بوجھ لے کر اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خسارے سے، ایسی مفلسی سے، ایسے فقر و مسکنت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک تو ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہوتی ہیں، ہم کتنے خیر کے کام کرتے ہیں، ہمارے پاس اجر و ثواب کے کتنے ذخیرے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم کتنی عبادت اور بندگی کے کاموں میں لگتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، اور جو تھوڑی بہت نیکیاں جمع ہوں اگر وہ بھی ہم اٹھا کر کسی کو دے دیں، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی برائی کر کے، کسی پر الزام لگا کر، کسی کا دل دکھا کر، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے، تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ کتنا بڑا خسارہ نہیں ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرے، مزدوری کرے، کام کرے، شام گئے جب اس کو اجرت ملے، اس کو اس کی مزدوری ملے، اس کو اس کی کام کی اجرت ملے تو وہ اٹھا کر کسی اور کے حوالے کر دے، تو وہ اپنے دن بھر کی مزدوری سے خالی ہاتھ اپنے گھر پہ لوٹے، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے نمبر پر یہ بات عرض کروں گا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان کی جو اعمال کی توفیق عطا فرمائی، ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا دل دکھا کر، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے، کسی کے حق کو تلف کر کے، کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا حقوق العباد والا معاملہ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دیں۔ سب سے بڑی بات میں آپ سے عرض کروں، سب سے زیادہ خطرناک جس کی وجہ سے نیکیاں سب سے زیادہ انسان کی اٹھا کر دوسروں کے نام عمل میں ڈال دی جاتی ہیں، وہ ہے ہماری مجلسوں کے اندر غیبتیں، کہ ہم چار آدمی بیٹھ کر جب کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری مجلسوں میں غیبتوں کا جو ایک تسلسل ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری کوئی مجلس غیبت سے بظاہر خالی نظر نہیں آتی، یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں وہ کوئی ہمارا اپنا خاندان کا ہمارا دوست یا ہمارے احباب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے قرب و جوار میں رہتا ہو۔ بعض اوقات ہم ملکی حالات پر تبصرہ کر کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، سیاسی گفتگو کے اندر لگ کر ایک دوسرے پر تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج موجودہ سیاست کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کس قدر گندگی پھیلی ہوئی، سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے پر کیچڑے اچھال رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، غلط بیانیاں کر رہے ہیں، ایسی باتیں جن کا سر و پیر نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اس موجودہ سیاسی صورتحال پر جو عید الفطر کا خطبہ دیا ہے اور عید الفطر کے موقع پر جو بیان کیا ہے، کیا فکر انگیز بیان، ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے درخواست کی اور لوگوں سے درخواست کی، تمنا کی کہ تم لوگ اپنے اس طرح کے ماحول سے نکلو جس ماحول کے اندر عداوتوں اور نفرتوں کی آگ میں دنیا جل رہی۔ بہرحال میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ عرض کروں گا کہ ہم سب اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر استقامت کا عمل، کہ جو رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے
ہمیں اعمال کی، عبادت کی، نمازوں کی، تلاوت کی، ذکر کی، نوافل کی، تہجد کی، جو مختلف اعمال کی اللہ رب العزت نے توفیق بخشی تھی، ہم رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی اس تسلسل کو باقی رکھیں، جس کو استقامت کہا جاتا ہے، جمنا، ثابت قدمی جس کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی عمل کو وقتی طور پر کر لینا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا اس کو کرتے رہنا کمال۔ نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز کو پڑھتے رہنا کمال۔ حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے کہ جس کو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث کے مطابق یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اتنا کم کیوں نہ ہو کہ دیکھنے میں بہت تھوڑا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پابندی سے اس کام کو کریں گے تو اس پابندی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ تھوڑا عمل بھی قیمتی ہو جائے، وہ تھوڑا عمل بھی پسندیدہ ہو جائے۔ اس کی آپ ایک مثال حصی طور پر سمجھ لیں کہ دیکھیں پانی کا ایک قطرہ ٹپ ٹپ ٹپک رہا ہو، جیسے ہوتا ہے نا کوئی پتھر پر پانی کا کوئی قطرہ مسلسل ٹپک رہا ہو، تھوڑا تھوڑا قطرہ ہے لیکن وقتاً فوقتاً ٹپکتا رہتا ہے، تو وہ مستقل ٹپکنے والا قطرہ اگرچہ قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو لیکن وہ پتھر پر بھی اثر چھوڑ دے گا، پتھر پر بھی سوراخ کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلسل اس جگہ پر گر رہا، مسلسل اس جگہ پر ٹپکنے والا وہ قطرہ اس پتھر پر اثر چھوڑ دے گا اور سوراخ کر دے گا۔ لیکن اگر اسی پتھر پر آپ ڈھیروں پانی ایک ساتھ بہا دیں تو کیا پتھر پر سوراخ ہوگا؟ کیا پتھر پر کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں۔ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ بھلے ڈھیروں پانی بہا دیا جائے ایک ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن اس پانی کا اثر اس پتھر پر نہیں پڑے گا جو قلیل مقدار میں ٹپکنے والا مسلسل قطرہ اثر چھوڑتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال دے رہا ہوں حصی طور پر، آپ اسی طرح اپنے اعمال کو بھی سمجھ لیجیے، اپنے دل کی حالت کو بھی سمجھ لیجیے، اپنی روحانیت اور اپنے باطن کی زندگی کو بھی سمجھ لیجیے۔ کسی عمل کو مسلسل کرنے کی وجہ سے انسان کے اپنے قلب پر اثر ہوتا ہے، اس کے اپنے نفس پر اثر ہوتا ہے، اس کی اپنی باطنی زندگی پر اثر ہوتا ہے، اس کے قلب اور اس کی روحانیت پر اصلاح کا جو ایک اثر پڑتا ہے وہ مسلسل عمل کی وجہ سے پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان کو جوش آیا 10 پارے پڑھ لیے اور جوش ختم ہو گیا تو پورے سال قرآن کریم کو دیکھا بھی نہیں۔ جوش آیا تو رمضان میں 3 قرآن مجید ختم کر لیے، جوش ختم ہوا تو 11 مہینے تو قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی نوبت بھی نہیں ہے۔ جوش آیا تو 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کے ساتھ ہم نے تہجد بھی پڑھنی شروع کر دی، اشراق بھی شروع کر دی، چاش بھی شروع کر دی، اوابین بھی شروع کر دی، صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی شروع کر دی، اور رمضان ختم ہوا، جوش ختم ہوا تو 5 نمازوں کے بھی لالے پڑ گئے، 5 نمازوں کو پورا پڑھنا بھی، ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ وہ شخص جو رمضان کے اندر 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا تھا آج وہ فجر کی نماز سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی خسارے کی بات۔ تو ایک ہمارے معاشرے کے اندر اگر اوورآل عمومی معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ چیز بہت کثرت سے نظر آتی ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی ہمارے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گویا صرف ہمارے اوپر نماز صرف رمضان کے اندر فرض تھی، کیا رمضان کے بعد ہمارے اوپر نماز فرض نہیں؟ کیا رمضان کے علاوہ ہماری زندگی کے اندر عبادات، خیر کے کام، نیکیوں کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں؟ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ یاد رکھیں رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے جن اعمال کی توفیق دی تھی رمضان کے بعد بھی اس تسلسل کو قائم رکھی۔ ٹھیک ہے رمضان جیسی اس جفا کشی کے ساتھ، اس محنت اور مشقت کے ساتھ اگر عبادت نہیں ہو سکتی لیکن کم سے کم فرائض تو پورے ہوں، کم سے کم واجبات کی ادائیگی تو ہو، کم سے کم انسان کی جو ذمے کی لازمی درجے کی چیزیں ہیں ان کی ادائیگی تو ہو، جس میں سب سے پہلے نمبر پر 5 نمازوں کا اہتمام ہے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ انسان مسجد میں ادا کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا روزانہ کچھ نہ کچھ اہتمام ہو، تمام جتنی بھی عبادت ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تو حصہ لے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا
یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر ترین نصیحت فرمائیے، یعنی کوئی طویل بات نہ ہو، مختصر بات میں مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر لیکن انتہائی جامع نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اللہ کو اپنا پروردگار کہو اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ اللہ کو اپنا پروردگار قل کہو ربی اللہ، کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس بات پر جم جاؤ، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ یاد رکھیے اللہ کو اپنا رب کہنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم زبان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، یہ تو ہر شخص کہتا ہے، ہر مسلمان اس بات کو زبان سے کہتا ہے اور جانتا ہے، مانتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ کو اپنا رب کہنے کا مطلب صرف زبان سے نہیں، بلکہ اپنے قول و فعل کے ذریعے سے، اپنی عملی زندگی، اپنی پریکٹیکلی لائف کے ذریعے سے اللہ کو اپنا رب ہم نے کہنا ہے، اللہ کو اپنا رب ہم نے ماننا ہے، اللہ کو اپنا رب ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ مال کما رہے ہیں، روزگار میں لگے ہوئے ہیں، ملازمت پیشہ ہیں، تجارت پیشہ ہیں، جو بھی کاروبار زندگی میں آپ کی مصروفیت ہے، آپ اللہ کو اپنا پروردگار کہیں، اس کا مطلب یہ کہ مال سے آپ کو یہ امیدیں نہ ہوں، مال سے آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ یہ مال میری پرورش کر رہا ہے، یا دکان میری پرورش کر رہی ہے، یا یہ ملازمت سے میں اور میرے بیوی بچے کھا رہے ہیں۔ نہیں، میرا پروردگار اللہ، مال نہیں ہے، میرا نفس نہیں ہے، میری نیند نہیں ہے، میری راحت نہیں ہے، میرے مفادات نہیں ہیں، ماحول و معاشرہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ کو اپنا رب کہنے کا مطلب اپنی پریکٹیکلی لائف کے اندر جگہ جگہ ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ ڈٹنے کا مطلب کیا؟ کہ چاہے کتنی مخالف سمت سے ہوائیں چل رہی ہوں، کتنے ہی لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، کتنے ہی زمانے کے حالات تمہارے مخالف کیوں نہ ہو جائیں، لیکن تم نے ڈٹنا ہے، جمنا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تم دیے اقبال نے کیا عجیب شعر کہا نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ ہم ذرا سا دیکھتے ہیں کہ کوئی رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، ہمارے ساتھ معاشرے کے لوگ نہیں ہیں، خاندان کے لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، یا یہ کہ شادی بیاہ کی رسمیں، مختلف قسم کی تقریبات کے موقع پر ہونے والی خرافات، یہ ساری چیزوں کا جب مواقع آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، بڑا عجیب جملہ ہمارے یہاں گردش کرتا ہے، لوگ کیا کہیں۔ ہم لوگوں کو اتنا دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پش ڈالتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ لوگ کیا کہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں۔ اللہ ہو، ہم نے لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کے چلنا ہے۔ ہم نے معاشرے کے رسم و رواج کو دیکھ کے نہیں چلنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو دیکھ کے چلنا۔ بہرحال استقامت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ استقامت اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنا بڑا عمل ہے کہ محدثین فرماتے ہیں، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی سخت اور مشکل حکم نہیں، اس سے زیادہ سخت اور کوئی مشکل حکم نہیں۔ یہ اتنا سخت مشکل حکم کہ اچھے اس کے اندر گر جاتے، کیونکہ نیکیاں کبھی کبھی کرنا، یاد رکھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن کرتے رہنا یہ واقعی انسان کی طبیعت، جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت، اس کی عادت، اس کی خصلت بننے میں اتنا وقت لگتا ہے کہ استقامت کی مضبوطی پر آتے آتے ایک کچھ وقت گزارنے کے بعد انسان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ بہرحال رمضان گزر چکا، لیکن یاد رکھیں ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رمضان اگرچہ گزر گیا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں مختصر ذکر کرتا ہوں۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے یہ کہنے پر کہ دین ختم ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے تلوار نکالی تھی اور یہ کہا تھا کہ اب جو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یعنی ایسی کیفیت تھی کہ وہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ اس کیفیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے
اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چادر ہٹا کے بوسہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے خطاب کیا تھا۔ اس خطاب کا ایک بڑا عجیب جملہ جس کو گولڈن ورڈ کہہ سکتے ہیں، بہترین جملہ، وہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور جملہ ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت موجود ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے، اسے کبھی زوال نہیں، اسے کبھی فنا ہونا نہیں۔ تو ہم ہوتا یہ ہے، رمضان ختم ہوتا ہے، شاید سمجھتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہو گیا سارے اعمال کا تسلسل ختم ہو گیا۔ ہم کوئی رمضان کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ رمضان میں اللہ رب العزت نے اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا ہوتا ہے، برکات بڑھا دی ہوتی ہیں، رحمتوں برکتوں کا نزول بڑھ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد کیا اللہ کی رحمتیں ختم ہو گئی؟ آپ سوچئے، کیا اللہ کی رحمتیں ختم ہو گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ختم ہو گئی؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی رحمتوں کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کی برکتوں کے خزانے لامحدود ہیں۔ رمضان ختم بھی ہو جائے اللہ کی رحمتوں کے خزانے ختم نہیں ہیں، آج بھی اللہ کی رحمتوں کے خزانے اسی طریقے سے ہیں، آج بھی اللہ رب العزت کی برکتوں کے خزانے اسی طریقے سے۔ کوئی لینے والا تو ہو، کوئی جمع کرنے والا تو ہو، کوئی لوٹنے والا تو ہو۔ یہ دوسرا اہم کام استقامت کے ساتھ دین پر چلنا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان کے بعد تقوی والی زندگی کو اپنانا۔ تقوی والی زندگی، تقوی کا مطلب پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ تقوی نام ہے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا۔ رمضان کے بعد یہ کام کرنے کا اس لیے ہے کیونکہ یاد رکھیں رمضان کا اصل مقصد روزے کا مقصد قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے تقوی۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والی زندگی کو اپنا لو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ رمضان کا مقصد تھا نا، روزے کا مقصد تھا نا۔ اب ہم نے اس مقصد کو پانا ہے، ہمیں اس مقصد کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ مقصد ہمیں ملا ہے یا نہیں۔ رمضان آ کے گزر گیا، اگر پہلے بھی ہم نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ رب العزت کے احکام کو توڑتے تھے، اگر ہم پہلے بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، فسق و فجور کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور اب رمضان کے بعد ہمارے وہی کام دوبارہ شروع ہو گئے، تو مجھے بتائیے کہ پھر روزوں کا مقصد کہاں گیا؟ رمضان کا مقصد کہاں گیا؟ یہ پورا مہینہ آ کر گزر گیا اور ہماری نظریں کنٹرول نہ ہوئی، یہ پورا مہینہ آ کے گزر گیا ہماری زبان قابو میں نہیں رہی، یہ پورا مہینہ آ کے گزر گیا ہمارے کان سلامت نہیں رہے، ہمارے ہاتھ اور ہمارے اعضاء و جوارح نافرمانیوں سے محفوظ نہ ہوئے، تو پھر رمضان کا مقصد کیا ہوا؟ رمضان کا اصل فائدہ کیا ہوا؟ رمضان کا تو مقصد ہی یہی تھا ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاتے۔ اس لیے رمضان کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اے اللہ تو نے رمضان اس لیے دیا تھا تاکہ میں تیری نافرمانی کو چھوڑنے والا بن جاؤں، اے اللہ اب تو مجھے اپنی نافرمانی سے بچا لے، اللہ سے مانگیں۔ تو یہ 3 کام بنیادی بن گئے، آپ ان تینوں کاموں کو دوبارہ سنیے اور اچھے طریقے سے اپنانے کی کوشش کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو ان تینوں کاموں کا رمضان المبارک کے بعد بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو رمضان بھر کے اعمال جو بھی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تھی اس کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، لوگوں کی غیبتیں کر کے، لوگوں کی حق تلفیاں کر کے ان کے دل دکھا کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ دوسری چیز، استقامت کے ساتھ اپنے اعمال کو کنٹینیو رکھیں، تسلسل کو جاری رکھیں، اس لیے کہ رمضان ختم ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں ختم نہیں ہوئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تقوی والی زندگی کو اپنائیں، پرہیزگاری والی زندگی کو اپنائیں، نافرمانیوں سے، فسق و فجور سے، منکرات سے، اللہ کی نافرمانی کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی رمضان کا مقصد تھا جو ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا غياث المستغيثين يا امان المستجيرين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا خير المسؤولين يا خير المسؤولين يا من بيده ملكوت كل شيء یا من بیدہ خزائن السماوات والارض. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو تاہیوں لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا بھی تجھے پسند، معافی مانگنا بھی تجھے پسند. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے. ہمارے یا اللہ اس عمل کو، ہماری اس مجلس کو، یا اللہ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس مجلس سے جڑنے والے تمام جتنے بھی مرد اور عورتیں، خواتین، جتنے بھی اللہ اس سلسلے سے جڑنے والے ہیں، اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، سب کو اس کی برکات عطا فرما، اور اس کی برکت سے سب کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، سب کی اصلاح فرما، سب کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرما. اللہ یہ دین کی محبت لے کر، اپنی اصلاح کی فکر لے کر آتے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں ان تینوں کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو نیکیاں کرنے کی توفیق ملی، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. دوسرا کام یا اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے اعمال کے تسلسل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور تیسرا کام یا اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما. اللہ تو نے تو رمضان دیا ہی اسی مقصد کے لیے تھا کہ رمضان کی برکت سے تقوی ملے، رمضان کی برکت سے گناہوں سے حفاظت نصیب ہو، رمضان کی برکت سے اللہ کی نافرمانیاں چھوٹ جائیں. اللہ یہ مقصد ہمیں حاصل کرنے میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ رمضان کے بعد ہماری نگاہوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے کان کو، ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کو، ہماری خلوت کو، ہماری جلوت کو، ہماری مجلسوں کو گناہوں سے پاک کر دے. اے اللہ تو ہی گناہوں سے بچانے والا ہے. ماحول و معاشرے کے اندر تو چاروں طرف گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ ان برائیوں سے ہم نہیں بچ پاتے، اللہ ہم نہیں بچ سکتے، ہم صرف اور صرف تیری توفیق سے بچ سکتے ہیں. اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور بچنے کے لیے ہمیں ہمت نصیب فرما، توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی تمام ماحول و معاشرے کی گندگیوں سے محفوظ فرما، تمام فتنوں اور برائیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، سب کو شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت عطا فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بال بال مغفرت فرما. اور یا اللہ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں آئندہ بھی بار بار رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ بار بار نصیب فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.